یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کی جستجو کرے گا یا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ دین حنیف جو ہے اس نے انسان کی فطرت کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے تمام کے تمام انسانوں کے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے حقوق کا بڑا احسن انداز میں تعین کر دیا۔ ہمسایوں کے حقوق ہوں یا والدین کے حقوق ہوں یا بیوی بچوں کے حقوق ہوں یا دوست احباب کے حقوق ہوں، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کا پیغام بالکل اٹل، قطعی اور واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے شرف کو اتنا بلند کیا کہ جس کی جاہلیت میں کسی قسم کی کوئی بھی نظیر نہ ملتی تھی، عورت کو بیوی کی حیثیت سے اس حوالے سے اتنا بلند مقام دیا کہ ارشاد ہوا خیرکم خیر لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے والا ہو۔ بیٹیوں کو انتہائی بلند مقام عطا کیا اور بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی جانبداری کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ ماں کی خدمت کو انسانوں کے اوپر لازم کر دیا گیا اور ان کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن مجید نے والدین کے حقوق کو اتنا بلند کیا کہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانا اور ان کو اف تک نہ کہنے کی تلقین کی گئی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کے، ڈیوائن لاز کو چھوڑ کے، وحی کی ہدایت اور تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی منمانی کر کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حقوق حاصل کر لیں گے جو شاید ان کی دانش کے اندر ایسے حقوق ہیں جو کتاب و سنت نے بھی ان کو نہیں دیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی، بربادی، ہلاکت، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک طبقہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہے، جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کو مقام اور درجہ دیا ہے، شاید وہ اس کو سماج میں کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن مساوات مرد و زن کا دل فریب مغربی نعرہ وہ اس انداز میں اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں شاید آزادی اسی چیز کا نام ہے کہ عورت اپنے حجاب کو اتار دے، نقاب کو اتار دے، پردہ کو اتار دے، حیا کو تج کر دے، بے حیائی کے راستے کے اوپر نکل جائے، مردوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لے، مخلوط مجالس کو اپنا شعار بنا لے۔ ایسی عورتیں در حقیقت معاشرے کی دیگر عورتوں کے بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہیں۔ میڈیا کے اس دور کے اندر جب ان ہلاک باختہ عورتوں کے پیغام دیگر گھریلو عورتوں تک پہنچتا ہے تو کئی مرتبہ ان کے ذہن کے اندر بھی کنفیوژن اور ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ حقوق جن کی یہ بات کر رہی ہیں یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا مقصود ہے۔ حقیقت یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے امہات المومنین میں، بنات النبی طاہرات میں اور صحابیات مقدسات کے اندر بہترین نمونے والی باتیں موجود ہیں۔ اسلام عورت کو تعلیم سے نہیں روکتا، جائز ضروریات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے سے نہیں روکتا، علاج معالجے سے نہیں روکتا، اور اگر قسم پرسی کا عالم ہو تو اپنے فیملی کو ہیلپ کرنے کے لیے اقتصادیات کے اندر بھی حصہ لینے سے نہیں روکتا، پردے داری کے اندر رہتے ہوئے تجارت کے اندر اپنے سرمایہ کاری سے نہیں روکتا۔ لیکن کتنے دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ عورتیں ایک غلط پراپوگنڈے کی زد میں آ کر جب بے راہروی کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جب چادر اور چار دیواری کے اس تصور سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں جو اسلام نے ان کو دیا ہے، نتیجہ تباہی، بربادی، ذلت، بے حیائی اور بد کرداری کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب تجربہ ہوتا ہے، جب ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یہ عورتوں کو اس مقام کے اوپر کھڑا کرنے کی بات کرتی ہیں جہاں پر نکاح بھی غیر اہم ہو جاتا ہے، جہاں پر شوہر کا حکم بھی غیر اہم ہو جاتا ہے، جہاں پر باپ کی غیرت بھی غیر اہم ہو جاتی ہے، جہاں پر بھائی کا سہارا بھی غیر اہم ہو جاتا ہے۔ عورت سماج کے اندر غیر محفوظ حالت کے اندر ہر طرف گردش کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں عورت مارچ کے ذریعے عورت کو جس بے حیائی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اس کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا پیغام حیا کا پیغام، اسلام کا پیغام پردہ کا پیغام، اسلام کا پیغام سعادت کا پیغام، اسلام کا پیغام فلاح کا پیغام اور اسلام کا پیغام جنت کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی عورتوں کو اسی راستے کو پر چلائیں گے جس راستے کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آیت مبارکہ کو پڑھا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے وہ جلباب کو اڑا کریں۔ یقیناً جلباب میں، حجاب میں، نقاب ہی میں عورت کی عزت ہے، حیاداری ہی کے اندر عورت کا وقار ہے، اور حیاداری، حجاب اور نقاب کی زندگی جو ہے وہ عورت کے حقوق کو غصب کرنے والی نہیں بلکہ اس کو ہراساں کرنے والے وجودوں سے محفوظ کرنے والی، ان کو حرص اور طمع رکھنے والے جو شکاری ہیں ان سے بچانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی عورتوں کو
ہوش کے ناخن لینے کی اور اس مذموم پراپیگنڈے سے بچنے کی توفیق دے، اور ہماری بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں اور ہماری ماؤں کو حقیقی معنوں میں امہات المومنین، بنات النبی الطاہرات اور صحابیات مقدسات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔